الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ حضرات محترم، شوال میں دینی علوم کے جتنے مدارس ہیں وہاں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، اور آج کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے اسلام کے اندر تعلیم کا کیا مقام ہے یہ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تعلیم سے روکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے کہ جس طرح اس وقت دوپہر ہے، سورج اگا ہوا ہے اور ہر طرف روشنی ہے، کوئی کہے کہ رات پڑی ہوئی ہے تو اس کے عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تعلیم کے متعلق کیا تصورات رکھتے ہیں اور اپنے بندوں میں کن کو پسند کرتے ہیں؟ آج کی مجلس میں یہ عرض کرنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اس پروپیگنڈے سے بچیں جو اسلام یا اہل اسلام کے متعلق کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہود نے مسلمانوں کے متعلق پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں علم کا کوئی شعور نہیں ہے، لیکن حالات اور وقت نے ثابت کیا کہ معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا، مسلمانوں کے اندر جنہوں نے علوم کو سیکھا ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوا، اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے ساری چیزوں سے اسے ممتاز کر دیتی ہے۔ آپ اس کائنات کے آغاز پہ چلے جائیں،
تو قرآن کریم اس وقت کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا تذکرہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے جو ایک بہت بڑی مخلوق تھی، اور سارے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیحات پہ لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع کے اندر ہی تسبیحات پڑھتا رہے گا، جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدے میں ہی رہے گا، انہیں اور کوئی کام نہیں اللہ کی تسبیحات کے علاوہ۔ ان کے سامنے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب یہ کہا نا خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اس کی یہ صفات ہوں گی، تو فرشتوں نے یہ بات اللہ سے التجا کی، عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے ہمارے مالک و خالق، آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور فطرتاً آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس علم سے عاری ہوتے ہیں وہ زمین میں فساد ہی پھیلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے عاری ہوتے ہیں وہ زمین میں خون ہی بہاتے ہیں۔ انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، ہم تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے بابرکت ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کی مٹی کو گو کے یہ پتلا بنایا اور اس میں روح کو پھونکا، پھر انہیں علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ پیش کیا، کہا جس کے متعلق تم نے کہا تھا نا کہ اسے پیدا نہ کرو یہ فساد پھیلائے گا، اب میں پیدا کر کے تمہارے سامنے لایا ہوں۔ تو کہا ثم عرضهم علی الملائکۃ، اللہ پھر فرشتوں سے کہنے لگے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اچھا فلاں فلاں چیز کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ قالوا سبحانک، سب نے بیک زبان کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس وقت تک کسی چیز کا علم نہیں جب تک تو ہمیں علم نہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، آدم آپ ان کے نام بتائیں۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام، فرشتوں جن کا نہیں کچھ بھی بتا سکے تھے، آدم علیہ السلام نے بتایا، تو پھر اللہ فرمانے لگے انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کی ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہوں، مجھے علم ہے جو تمہیں نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس وقت کی سب سے عظیم مخلوق فرشتوں پہ فوقیت جو ملی وہ علم کی وجہ سے ملی، کہ اللہ نے انہیں علم دیا۔ اس علم کی بنیاد پہ جب یہ آپس میں مذاکرہ ہوا تو فرشتے وہ کام نہ کر سکے جو ایک علم والے نے کیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں
عربی کا ایک قدیم مقولہ ہے، العلم علمان، علم دو قسم کا ہے، باقی جتنے کچھ سیکھتے ہیں وہ سب ہنر ہیں۔ اگر ہم ریاضی سیکھتے ہیں تو یہ ایک ہنر ہے، ہمیں حساب کرنا آ جاتا ہے۔ اگر ہم کیمسٹری سیکھتے ہیں تو ہمیں علم کیمیا کا پتہ چلتا ہے، ہم مختلف کیمیائی چیزیں بناتے ہیں اور انہیں ڈھالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فزکس، اس کا علم، یہ بھی ایک ہنر ہے جو ہمیں زندگی کے معاملات میں فائدہ دیتا ہے۔ علی ھذا القیاس، اگر ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے لیے، وہاں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہم اس زبان میں بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا علم حقیقتاً دو ہے۔ نمبر ایک، علم الادیان، دین کا علم، حقیقی علم دو ہے۔ ایک علم الادیان، دین کا علم، دوسرا وعلم الابدان، بدن کا علم۔ یہ جو حکمت ہے، ڈاکٹری ہے، یہ انسان کے بدن کو جانچ کے، اس کی بیماریوں کو دیکھ کے اس کا علاج کرتا ہے۔ حقیقت یہ علم دو ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ دونوں علم ہونے کے باوجود یہ ہر وقت نفع مند نہیں ہوتے۔ علم کی آگے دو ڈیفینیشن کی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ سے جس علم کا سوال کرتے تھے وہ علم نافع ہے، جو نفع دینے والا علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جو نفع دینے والا نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جو نفع نہ دے۔ اب سوچ آتی ہے، کون سا علم ہے جو نفع نہیں دے گا؟ کون سا علم ہے جو نفع دے گا؟ جب ایک انسان علم کو سیکھ کے اسے مثبت استعمال کرے گا، اس سے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کرے گا، تو یہ علم نافع ہوگا۔ اگر وہی انسان اسی علم کو سیکھ کے اس کی منفی چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں میں بگاڑ پیدا کرے گا اور صرف اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کرے گا، یہ علم غیر نافع ہوگا۔ آپ دیکھیں، ایک عالم دین ہے جو کتاب و سنت کو پڑھتا ہے، کتاب و سنت کو سیکھتا ہے، اب اس کا علم علم نافع تب ہے جب اس نے اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے سیکھا ہو، لوگوں کی خیر کے لیے سیکھا ہو، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے سیکھا ہو، اور وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، تو یہ علم نافع ہے۔ تو اگر اس نے علم دین سیکھا اس لیے کہ چلو مزدوری کرنے کے بجائے اس سے پیسے کمائیں گے، یا اور کام کرنے کے بجائے ہم اس سے سب کچھ حاصل کریں گے، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرے اور لوگوں کے ان کی پاکٹیں اور ان کے مال چھینے، یہ حقیقتاً وہ بظاہر تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اللہ کی نظروں میں وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، اگر وہ مریض کی خیر خواہی کرتا ہے تو اسے پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن اس خیر خواہی کے سبب اسے دعائیں بھی ملتی ہیں، لوگ اس کے لیے اچھے کلمات کہتے ہیں، لوگ اس کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہی ڈاکٹر ہے جس نے وہی علم سیکھا، ایک وہی طبیب ہے جس نے وہی علم سیکھا، لیکن اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی نہیں، لوگوں کا مال بٹورنا ہے۔ لوگ مریں یا جئیں، ان کا کوئی خیر ہو یا نہ ہو، اور وہ جو ہے صرف ان کی پاکٹوں پہ نظر رکھ کے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ ایسے ان سے اللہ کے پاک پیغمبر پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علم نافع یہ اتنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد 3 باتوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔
یعنی اپنے دن کے آغاز پہ 3 چیزوں کا اللہ سے سوال کرتے. نمبر 1، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع مند ہو، ورزقا طیبا، ایسے رزق کا جو پاک ہو. اب رزق کا سوال بعد میں، علم کا سوال پہلے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم رزق کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے ہیں یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور تعلیم انسان کی اولیت اور فوقیت والی چیز ہے. اور تیسرا فرمایا، تیسرا اللہ سے سوال کرتے وعملا متقبلا، اے اللہ جو میں عمل کروں وہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان بظاہر نیکی سمجھ کے کر رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ بربادی ہے. اللہ رب العزت سورۃ کہف کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پاک پیغمبر میں آپ کو خبر دوں اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ پڑ گئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جنہوں نے دنیا میں بظاہر بڑے اپنے ذہن کے مطابق تو بڑا اچھا کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں بہت اچھا جا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً ان کے اعمال برباد ہو گئے. کیوں برباد ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، ان کا طریقہ رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں، یا ان کا طریقہ تو درست ہے لیکن وہ ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ تینوں باتیں ہمیں سکھائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے. کہ سب سے پہلے ہم عموماً ہمارے بہت سے کاروباری بھائی یہ کہتے ہیں لو جی پڑھائی کی رکھیا ہے، بچے نو کاروبار آنا چاہیے، زندگی بن جائے. نہیں میرے بھائی، یہ سوچ چھوڑ دیں. سب سے پہلے علم، اس کے بعد کاروبار، اس کے بعد رزق. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کھانا جو ہے نا یہ صرف 2 ٹائم یا 1 ٹائم کے لیے ہے، اس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے. لیکن علم ہر سانس کے لیے ضروری ہے. ایک علم رکھنے والا آدمی جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے جو اس نے اپنی پڑھی، جس کا اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسے فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے. اور ایک وہ شخص جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا قدم قدم پہ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا میں یہ کروں یا نہ کروں، میں یہ یہاں جاؤں یا نہ جاؤں. تو اس لیے دونوں میں فضیلت والا اللہ رب العزت نے قرآن میں ان پڑھ کو اندھے سے تشبیہ دی، پڑھے لکھے کو بینا کہا، اور کہا یہ دونوں جس طرح آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک صاحب علم اور ایک ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لکھ کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو جو ترقی کی معراج اسے ملتی ہے وہ دوسرے کو نہیں ملتی. اس لیے اللہ رب العزت نے جب اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تو سب سے پہلی جو وحی آئی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرتاً، اللہ انسانوں کی فطرت بناتے ہیں. کچھ لوگ بد فطرت ہوتے ہیں، انہوں نے ہر وقت گندا کام ہی کرنا ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اور کچھ فطرت کے اچھے ہوتے ہیں جن سے برا کام توقع ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ اچھے کام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے خوبصورت فطرت والے انسان تھے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق میں جب نبوت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی مخلوق میں سے ان کے دلوں کو جھانکا کہ کون سب سے خوبصورت دل والا ہے. تو میں نے اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت دل والے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، اس لیے اپنے آخری نبی ہونے کا اعزاز انہیں بخشا. تو یہ فطرتاً آپ بڑے اچھے تھے. تو آپ جب لوگوں کو دیکھتے
کہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو ننگا کرتے ہیں، اور ہر وقت ہر انسان غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے، کوئی انسان سود کا کام کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اور بدقسمتی سب سے بڑی یہ کہ اللہ کے عزت والے گھر میں بت رکھ کے ان کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کو نہیں پوجا جا رہا۔ آپ کو ان باتوں سے نفرت تھی، آپ یعنی زندگی کے یعنی جب 40 سال کے قریب پہنچے تو آپ اکتاہٹ میں مکہ کو چھوڑ کے ایک ایسی غار پہ چلے گئے۔ آج بھی آپ جائیں گے جبل نور پہ، جس غار ہرا کہتے ہیں، آپ اگر اس کے اندر بیٹھ کے ایک خاص زاویے میں دیکھیں گے تو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا آپ کو، اور کسی پہاڑ پہ یہ ایسی لوکیشن نہیں بنتی۔ یہ نبی کریم کی ذہانت تھی۔ آپ نے کتنی دیر اس بات کو ڈھونڈا ہوگا یا کیسے کیا ہوگا، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آج بھی اتنی بلند و بالا عمارتیں بن چکی، پھر بھی آپ جب غار ہرا میں جا کے بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بیت اللہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ تو نبی کریم وہاں بیٹھ جاتے کہ بیت اللہ سے دور بھی ہیں اور بیت اللہ نظر بھی آ رہا ہے، تو نبی کریم وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتے کائنات کی اس تبدیلیوں میں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے رستہ کیا ہے۔ آخر اللہ نے جب 40 سال مکمل ہوئے تو اللہ نے وحی بھیجی، آپ کے پاس فرشتہ آیا جن کا نام جبریل ہے علیہ السلام۔ انہوں نے آ کے آپ کو کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ کو پکڑ کے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھنچا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا جو وہ پڑھانا چاہتا تھا۔ جو پڑھایا وہ قرآن کریم سورت علق کی پہلی 5 آیات ہیں، جس میں سب سے پہلا جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیں، تعلیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ جو مسلمان آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں اس بات سے غافل ہیں، لیکن ہماری مائیں، ہماری بڑی بزرگ خواتین اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاتی تھی۔ اپنے بچوں کی زبان پہ جب سب سے پہلی چیز آتی تھی وہ اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ان کی بچوں کی زبان پہ پہلا لفظ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہمارے وہ بزرگ جو آج وہ ضعیف اور بالکل کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے ہم سے بہت بلند ہیں۔ کیوں؟ ان کی زندگی کا آغاز اللہ سے ہوا تھا، ان کی زندگی کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوا تھا۔ آج ہماری زندگی کا آغاز ویسے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار ان کی طرح نہیں ہے، جس طرح انہوں نے پاکیزہ زندگی، جس طرح سادی زندگی انہوں نے گزاری۔ ان کے دل میں بغض نہیں تھا، ان کے زبان پہ گندگی نہیں تھی، ان کی زبانوں پہ گالیاں نہیں تھی، بلکہ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر آتا۔ بلکہ اگر کوئی ماں ناراض ہو جاتی بچے پہ، بڑے غصے میں بھی آتی تو بد دعا نہیں دیتی تھی، کہتی تھی اللہ کرے تنہیں کچھ نہ ہوئے۔ یعنی مائیں اپنے بچوں کو غصے میں بھی اگر کچھ کہتی تھی تو دعا دیتی تھی۔ تو یہ ان کی فطرت تھی جو آغاز سے ان کی بنائی گئی۔ ایک دفعہ میں نے کلپ دیکھا، یقین جانیے کہ احساس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نیشنل جیوگرافک چینل وہ ایک دکھا رہے تھے الٹرا ساؤنڈ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ، کہ میوزک لگا ہوا ہے، ماں اسے سن رہی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھرک رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی پہلی ماؤں کو دیکھتے ہیں، جب ان کو اللہ رب العزت جو ہے یہ پھل آس لگاتا
تو وہ فوراً اپنی زندگی بدل دیتی۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور نمازوں کی ادائیگی، یہ سارا کچھ اگر ایک بچہ میوزک سن کے اپنے ماں کے رحم کے اندر تھرکتا ہے تو جس ماں کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نکلتا ہوگا تو کیا اس کا بچہ اسے محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچہ ماں کی جتنی عادتیں ہیں انہیں اڈاپٹ کرتا ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے کسی بھی بچے کے لیے۔ اس لیے آج کی مائیں یہ بات بھول گئی ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہی ہیں ہمارے بچے کے کردار پہ وہ اثر انداز ہوں گی۔ یہ تعلیم کا پہلا مرحلہ ہے جو ایک ماں نے اپنے بچے کو دینا ہے۔ آج مائیں اس مرحلے کو بھول گئی ہیں، جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ ماں کہتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک۔ مہد کیا ہے؟ ماں کی گود، ماں کا رحم، اور اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کے ایام، یہ مہد ہے۔ اور لحد کیا ہے؟ قبر۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس مہد سے لے کر لحد تک علم کو حاصل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8-10 سال کی محنت کے بعد ایک ڈگری لے کے ہی عالم ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت یاد کر سکتے ہو تو ایک آیت یاد کر لو، اور جو یاد کی ہے اسے آگے پہنچا دو۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ سب سے پہلا حکم جو آیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان ذرا سوچے تو صحیح، اسے جمے ہوئے خون کے ساتھ کتنا خوبصورت میں نے بنایا۔ کبھی انسان نے اپنے میٹیریل پہ غور کیا ہے کہ اللہ نے کس میٹیریل کو مکس کر کے اسے بنایا؟ اور جس میٹیریل سے بنایا اسے دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اسے ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اسی میٹیریل سے اللہ نے اتنا خوبصورت فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ذات پہ کہ جس نے تمہیں قلم کے ساتھ علم دیا۔ قلم ایک ایسی چیز ہے، آپ ایک چیز کو رٹا لگاتے رہیں، آپ 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں، 2 گھنٹے پڑھتے رہیں، آپ کے ذہن میں وہ اتنا محو نہیں ہوگا۔ جو آپ پڑھ کے لکھ لیں گے ایک دفعہ وہ آپ کو یاد رہے گا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، قلم کی اتنی اہمیت ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی ساری کلمہ کن سے بنائی ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین پہ جتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ساری، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ لیکن 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ سب سے پہلی جو اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھ سے چیز بنائی وہ قلم تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علم کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ قلم تھی۔ نمبر 2، اللہ نے دوسری چیز جسے اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنایا وہ عرش معلی ہے، جس پہ اللہ رب العزت کی ذات مطہرہ مستوی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور چوتھی چیز اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جس جنت میں اللہ نے ہمارا ٹھکانہ بنانا ہے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی، کیونکہ آج واقعتاً وہ وقت ہے جب وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، نبی کریم نے 15 نشانیاں قیامت کی بتائی تھی کہ قیامت کے دن یہ 15 معاملے ڈسٹرب ہو جائیں گے، سارا کچھ بدل جائے گا، ان میں علم بھی بدل جائے گا۔
آپ نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کے علاوہ دوسرے علوم تو سیکھیں گے، دین کا علم نہیں سیکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اور آپ آج دیکھ لیں، خصوصاً میرے بھائی، میرے بیٹے، کتنے لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کا سینہ ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، لیکن اگر اس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہے تو اس میں کچھ رہنے والا بھی ہے، وگرنہ یہ بھوت بنگلہ ہے۔ ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کل العلوم سوی القرآن مشغلۃ، جتنے علم تم سیکھتے ہو قرآن کے علاوہ سارے مشغلے ہیں، کھیل تماشے ہیں۔ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، یا اگر علم کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے فرامین یا دین کی سمجھ کو حاصل کرنا ہے۔ العلم ما کان فیہ قال حدثنا، علم صرف وہ ہے جس میں یہ حدثنا کا لفظ آتا ہے، حدثنا فلان ابن فلان، حدثنا فلان ابن فلان، حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا، حدثنا اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے رب تبارک و تعالی نے۔ حقیقتاً یہ علم ہے۔ وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطان کا وسوسہ، یہ ان کی ایک اپنی تھنکنگ تھی، ان کی ایک بات تھی جو انہوں نے کی، علم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس علم کو سیکھنے کے لیے یہ شوق پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جتنے انسان ہیں اللہ نے سارے انسانوں پہ جو ایمان والے ہیں انہیں فضیلت دی، انہیں بلند کیا ہے۔ یرفع اللہ، اللہ نے بلند کیا، آمنو، جو ایمان والے ہیں، منکم، تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والوں میں بھی اللہ نے فضیلت اور درجہ ان کا بلند رکھا ہے جو صاحب علم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لوگوں جو علم والے ہیں اور جو نہیں والے وہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے کہتا ہوں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا زیادہ ہے نا تو وہ صاحب علم ہے۔ اعراب اور ان پڑھ لوگوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ 11واں پارہ ہے، اس کے آغاز میں غالباً اس پارے کی 4تھی آیت ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ اعراب کے لوگ، ان پڑھ، گنوار، یہ لوگ جو ہیں اشد کفرن و نفاقن، یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اندر کفر زیادہ ہے۔ تو اہل علم جو ہے ان کو اللہ دل میں رقت پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ آگ ہے تو کیا وہ آگ کو ہاتھ لگائے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں، جس بچے کو کہ یہ آگ کیا اس کا عمل ہے، تو وہ بیچارہ ہاتھ ڈال دے گا اس میں۔ تو علم والا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے خوفزدہ ہوگا جو اس کے نقصان کا سبب ہے۔ اور خصوصاً یاد رکھیں علم والوں ہی کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض ریسرچر آسمان پہ، ستاروں پہ، آفاق پہ ریسرچنگ کرتے ہیں، سمندروں پہ کرتے ہیں، اور جب وہ اخیر نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے، کہ یعنی یہ علم ہی اسے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے دل کو گرا باندھ لے تو الگ بات ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ بعض علم حاصل کر کے بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایسے ہی علماء کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، یہ سورۃ توبہ ہے اور 10واں پارہ اس کا نصف۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اہل ایمان اکثر مولوی اور صوفی جو ہیں لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ صحیح بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اب یہ بھی علم ہے جو انہوں نے پڑھا، لیکن ان کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا، بلکہ اپنے مفاد کے لیے ہی ساری زندگی کرتے رہے۔ جس طرح کہ یہود کے علماء کے متعلق فرمایا، عیسائیوں کے علماء کے متعلق اللہ نے قرآن میں 12 مرتبہ فرمایا، آج مسلمانوں میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو علم ہونے کے باوجود لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور ایسے بدترین لوگوں کے لیے اللہ نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، جس طرح یہ میرے علم کا، میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں بھی اس کا مذاق اس طرح اڑاؤ، انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی، العیاذ باللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ دین کی فہم اور سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا پسندیدہ بنے۔ اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ فقط اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرما دے۔ تو دین کا علم صرف اسے ہی ملتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، اور جس کو دین کا علم مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 269، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ نے دین کا فہم دے دیا نا، اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل مندوں کے لیے یہ بات ہے کہ یہ بات سوچیں کہ اس علم کے سوا ہمارا گزارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکماً فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ مدرسے میں داخل ہوں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ہم میں سے جو شخص مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے حلال اور حرام کا علم ہو، اسے فرائض کا پتہ ہو، اسے احکامات کا پتہ ہو، وضو کیسے کرنا ہے اسے احساس ہو، پاکیزہ کیسے رہنا ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی وقت جنبی حالت میں ہوتا ہے تو اس نے پاک کیسے ہونا ہے، اور اس نے اپنی نظروں کو کیسے رکھنا ہے، اس چیز کا اسے علم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں ملیں گی۔ اسی لیے فرمایا اس کو پڑھو، اس کا پڑھنا ہی ایمان کی علامت ہے، اور اس کو سمجھنا انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی سب سے بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میرا ایک پڑوسی، ایک انصاری پڑوسی تھا، کہ دونوں مدینے کے ایک گاؤں بنی امیہ بید میں رہتے تھے جو مدینے کے پورب میں تھا۔ بلند گاؤں میں سے ہیں، ہم دونوں باری باری حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، یعنی یہ دونوں کاروباری، حضرت عمر یہ پارٹنر تھے۔ کہتے ہیں ہم کیا کرتے کہ ہمارے کاروبار میں بھی کوئی فرق نہ آئے، ایک دن میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اس دن جو باتیں نبی کریم ہمیں تعلیم فرماتے میں آ کے اپنے بھائی کو ساری بتا دیتا، اور دوسرے دن میں کاروبار میں ساری محنت کرتا، اور میرا وہ پارٹنر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس دن جو تعلیمات آپ فرماتے انہیں یاد کر کے آ کے مجھے بتا دیتا۔
آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا علم کے لیے شوق تھا کہ ہمیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کا پتہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم کا علم کسی ایک امتی کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا، بہت سی باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ امام مالک یہ مدینہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، پوری دنیا کے اندر ان کا غلغلہ تھا۔ مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا، اے امام وقت، یہ میں لسٹ لے کے آیا ہوں، یہ مسئلے مجھے بتا دیجئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ امام مالک نے کچھ تو بتا دیا، کچھ کے متعلق کہا مجھے علم نہیں۔ کہنے لگا مصر سے آیا ہوں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا نام اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام مالک فرمانے لگے مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو، مالک بن انس کو اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، لوگ میری جہالت سے بچ جائیں۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھیں۔ اگر اس وقت کسی مسئلے کا جواب ذہن میں نہیں ہے تو صاف کہہ دیا مجھے نہیں پتا، یہ نہیں کہ ہماری طرح لوگ کیا کہیں گے اسے پتہ ہی نہیں ہے اور ہمیں یہ کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ بتانا پڑتا ہے۔ ایسا عالم دین علم رکھنے کے قابل نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے صرف اپنی انا کے لیے غلط بیانی کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ صحابہ کا شوق تھا علم کا، حالانکہ ان کی علم پڑھنے کی زندگی گزر چکی تھی، جوانی میں جا کے سب مسلمان ہوئے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں، ہم دنیا کے علوم میں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن اسلام اس وقت ہمیں قدغن لگاتا ہے جب ہم ان علوم کو تو پوری توجہ سے، پوری محنت سے، دن رات کوشش سے، پیسے لگا کے بھی حاصل کریں، لیکن اللہ کے دین کے علم کی طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ ایسی بات اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جو دین کے علاوہ غیر دوسرے علوم تو سیکھیں گے لیکن دین کا علم نہیں سیکھیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، اور آج جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ آج جو کچھ میڈیا پہ ہم دیکھ یا سن رہے ہیں، سیاست کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اپنے اپنے لیڈران کو نبیوں کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا کفر دنیا میں نہیں کوئی ہو سکتا۔ ہم سارے دنیا کے لوگ بھی مل جائیں، نبی کریم کے جوتے کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر نہیں، اور اتنے خبیث لوگ ہیں اپنے لیڈران کو، اپنے سیاسی رہبروں کو نبی کے برابر کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی پلید نسل پیدا ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس لیے آج ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قرآن سے استفادہ کریں، ہم رسول اللہ کے فرامین کو سیکھیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اللہ کی عدالت میں اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ قرآن ہے۔ نہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر کام آئے گا، نہ ہمارا ووٹ کام آئے گا، نہ ہماری دنیا کی ساری دولتیں کام آئیں گی۔ اگر کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ کی کلام قرآن کام آئے گا، وہ رسول اللہ کا فرمان کام آئے گا ہمارے۔ تو آج ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یطلب به علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ۔ جب کوئی شخص اپنے گھر سے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، وہ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ، کسی استاد کے پاس جاتا ہے کہ میں اس آیت کو سمجھوں، اس آیت کو پڑھ لوں، تو جب وہ ایک رستے پہ چلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں یہ قدر ہے، یہ اس دین کے علم کی۔
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، جتنی مخلوقات آسمان میں اور زمین میں ہیں سب کی سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَالْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وہ مچھلیاں جو پانی کے پیٹ میں ہیں، وہ بھی حتیٰ کہ وہ اس علم، دین کے علم کو حاصل کرنے۔ آپ میری بات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہی پارے پڑھاتے ہیں، ایک قاری صاحب کو گھر لگا لیں، واللہ اپنے بچوں کو اللہ کے گھر میں بھیجیں، ان کا یہ آنا ان کے لیے جنت کا رستہ بنے گا۔ ان کا اللہ کے گھر میں آ کے قرآن کی پڑھنا، چاہے وہ ناظرہ ہی ہے، ان کا یہ پڑھنا یہ جنت کے رستوں میں ایک رستہ بن جائے گا۔ ان کا اللہ کے گھر میں آ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرشتوں کے پر بچھانے کے سبب بن جائے گا۔ ان کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق جو ہے دعائیں مانگے گی۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں، اللہ نے اس اپنے گھر کو ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ جب بیت اللہ بنایا تھا نا، کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ دنیا والوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ کا گھر ہدایت کا منبع ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسلمانوں کو با جماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایک ترک نے بڑا خوبصورت، انہوں نے اپنی بڑی مسجد سلطان کے اندر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تمہارے پیچھے بچوں کی آوازیں نہیں آتی تو تم سمجھ لو تمہارا مستقبل تاریک ہے، کہ تمہارا آنے والے وقت میں اللہ کے گھر کے باسی کوئی بھی نہیں۔ آج ہم بچہ آ جائے تو اس پہ غصے ہوتے ہیں، کیوں آئے ہیں جی بچے، کیوں لے کے آتے ہیں بچے، کیوں؟ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم میں سے تو کوئی آج کل پرسوں جا رہا ہے، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، آنے والے وقت کے یہی نمازی ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کے گھروں میں بیچیں، اور یہ یہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، اور تاکہ یہ اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جائیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ پھر آپ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتے ہیں، اور جو شخص علم دیا گیا اسے اللہ کے نبی کی وراثت کا وافر حصہ دیا گیا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار میں جاتے ہیں، ٹھہر گئے، لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، او بازار والو تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے نبی کریم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو کیوں نہیں جاتے، اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے پوچھا میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مسجد میں۔ لوگ جلدی سے دوڑ کے مسجد کی طرف گئے، حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ لوگ مسجد سے پلٹ کے واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم مسجد گئے، وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی، لہٰذا واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا مسجد میں تم نے کسی کو نہیں دیکھا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں دیکھا ہے؟ رأینا قوما یصلون، ہم نے ایک قوم کو دیکھا جو نمازیں پڑھ رہی تھی، وقوما ایسی قوم کو دیکھا یقرؤون القرآن جو قرآن پڑھ رہی تھی، وقوما ایسی قوم کو دیکھا یتذاکرون الحلال والحرام جو آپس میں مذاکرہ کر رہی تھی کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ فقال لهم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ویحکم، تم پہ افسوس ہے، فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے جو تم چھوڑ کے آ گئے ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ میراث گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گی، اس کے لیے اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ یاد رکھیں، ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ یہ معروف ہے
کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے لو جس پارے پڑھاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ حقیقتاً یہ سب دھوکہ ہے۔ اصالِ ثواب کس طرح ہے وہ رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر ایک الصدقۃ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں جو بھلائی کے کام کر گیا، جب تک وہاں بھلائی ہوتی رہے گی اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور دعا کرنا اتنا عظیم عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص قیامت کے دن، اہل جنت میں سے ایک شخص، اسے اللہ اس کا انعامات بڑھا دیں گے۔ وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ کیا تو کچھ نہیں، مجھے یہ وافر حصہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، تیری اولاد میں سے فلاں نے مغفرت کی دعا مانگی، اور میں نے تمہیں معاف کیا، تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب میں تیرا اجر اور تیرا حصہ بڑھاتا رہوں گا۔ تو یعنی اگر اصالِ ثواب کی ضرورت، اور تیسرا اصالِ ثواب کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو علم پڑھا گیا، چاہے ایک آیت پڑھا گیا، کسی شخص کو نماز پہ لگا گیا، کوئی انسان نشہ کرتا تھا اسے نشے سے چھڑا گیا، کوئی انسان برائی کرتا تھا اسے برائی سے باز کر گیا، یہ بھی ایک ایسا ہے جو کا اصال بنتا رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہ بھی دنیا میں رہے تو ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت اگر ہم اپنی اولادوں کو، آپ جس طرح سکول چھوڑ کے آتے ہیں اور صبح تیار کر کے باہر رکشے تک بٹھا کے آتے ہیں، اگر رکشہ نہیں تو اپنی گاڑی میں چھوڑ کے آتے ہیں، کاش کبھی اپنے بچوں کو قرآن کے پڑھنے کے لیے بھی ایسے چھوڑ کے آئیں، تو کل قیامت کے دن وہی بچے، ان کے نیک اعمال ہمارے اعمال میں بہت زیادہ بڑھوتری کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرمائے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے رسول اللہ کی دعا کی طرح۔ جو فجر کی نماز سلام پھیرتے تو سب سے پہلے یہ کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو طیب اور پاک ہو، اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے دن کا آغاز اللہ سے ان دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، کیونکہ ہماری اولادیں ہی ہمارا مستقبل ہے۔ ہم تو آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت ہماری اولادوں کا ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اللہ ہماری اولادوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین سے محبت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا عالم بنا، اے اللہ قرآن کا خادم بنا، اے اللہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بھائی ہیں شہروز، ان کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں سر پہ گہری چوٹیں لگی ہیں، لاہور اسپتال میں ایمرجنسی میں۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے،
اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کیا جمعے والے دن ہم 12 بجے سنت یا نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ جمعے والے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ ہاں انشاءاللہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب جمعے کے لیے تم میں سے کوئی آئے تو جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پڑھے۔ جمعے کے دن دوپہر کے وقت کے زوال کے متعلق رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس وقت پڑھیں۔ عام دنوں میں 3 وقت زوال کے ہیں، صبح سورج طلوع ہوتا، سورج نصف النہار پہ ہو، سورج غروب ہوتا ہو۔ ان 3 وقتوں میں 3 کام نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، میت کو دفن نہیں کر سکتے، لیکن جمعے کے دن دوپہر کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ نبی کریم پر سلام بھیجنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو شاید احساس نہیں، اگر آپ نے نماز کا ترجمہ پڑھا ہوتا تو انشاءاللہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر انسان اپنے لیے کہتا ہے السلام علینا، اے اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہم پہ بھی سلام بھیج۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے دنیا بھر میں نیک لوگ ہیں اللہ سب پہ سلام بھیج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سب پہ سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین الفاظ کلمات جو ہیں جو رسول اللہ نے سکھلائے، ہمیں یہی اگر نماز کے علاوہ بھی کہنے ہوں تو یہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر، کیونکہ جتنے خیر کے رستے ہیں وہ اللہ کے نبی نے ہی ہمیں بتائے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، اور ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم یہ کیا کرو ان کے لیے۔ اللہ ہم سب کو درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا سوال ہے کیا عورت اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اس امت کے سب سے بہترین افراد 4 لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو غسل دیا ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے، سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدہ بطول نبی کریم کی پیاری بیٹی، ان کو غسل دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خامد نے۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لو جی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ نامحرم ہو جاتا ہے، یہ ساری فضول بات ہے۔ کیا کوئی خامد فوت ہو جائے تو قرآن نے اس کی بیوی کا حق نہیں مقرر کیا ہوا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، سورۃ نساء کے اندر ہے اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اولاد نہیں ہے تو خامد کا نصف حصہ ہے۔ اگر وہ اس کا معاملہ منقطع ہو گیا تو حصہ کس بات کا ہے؟ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ دوسرے دن ہی مر جاتا ہے تو اس عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو طلاق دے دی ہے تو عورت مر گئی ہے تو اس کے اثاثوں میں سے خامد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس وقت وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ اگر وہ نکاح میں ہی ہیں تو فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ دونوں ہی اس طرح ہیں، اگر دونوں نیک ہوں گے تو جنت میں بھی اسی طرح میاں بیوی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلے کی وضاحت درکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو آدمی حج یا عمرہ کر کے آئے اس کی 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں نبی کریم کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، جب انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا وہ ضیوف الرحمن، اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اس کے بعد 40 دن والی یہ بات معروف ہے، میرا خیال ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی حدیث ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، چونکہ آج تعلیم ہی موضوع تھا، انشاءاللہ کل ہفتے کے دن سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا، تو اس میں ہم کیا کیا کرائیں گے اور آپ اس معاملے میں ہماری کیا معاونت کر سکتے ہیں
وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ناظرۃ القرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ اس میں اگر کوئی بیٹا ترجمہ بھی پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ وہ قاری عاصم صاحب اور ولی الرحمان دو استاد ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے۔ نمبر 2، مغرب کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت معروف عالم دین شیخ محمد سعید کلیروی جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، مختلف کالجز میں بھی پڑھاتے رہیں، وہ ترجمہ کلاس لیتے ہیں، تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ اس کا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ اس میں الحمدللہ سال ہر سال سے چل رہی ہے، تو تیسری دفعہ یہ قرآن جو ہے شروع کیا ہوا ہے۔ جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ ہمارے بزرگ جو اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکے یا ان کے الفاظ کی اغلاط ہیں، تو وہ بڑے بزرگ ہمارے، ان کے لیے تعلیم بالغاں کی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں قاری صاحب انہیں روزانہ 2-4 لفظ جو مشکل ہوتے ہیں وہ بار بار دہرا کے ان کے الفاظ کی درستگی کرتے ہیں۔ آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے مکرم لائبریری میں فجر کی نماز کے بعد ناظرہ کلاس ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے 9 بجے سے 12 بجے تک ایک تعلیم دین کورس خواتین کے لیے شروع کیا جا رہا ہے جو سال بھر جاری رہے گا۔ اس میں 3 چیزیں پڑھائی جائیں گی: قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر، احادیث اور تجوید، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ اس میں ہر عمر کی خواتین شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اس کی سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ 3:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہوا کرے گی۔ جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں صبح شامل ہونا چاہتی ہیں وہ صبح شامل ہو جائیں، جو شام کی کلاس میں شامل ہونا چاہتی ہیں وہ شام کی کلاس میں شامل ہو جائیں۔ تو خواتین کے لیے یہ معاملہ چلے گا۔ اسی طرح ہمارے مدرسے میں 7 سالہ درس نظامی علوم اسلامیہ کا کورس ہوتا ہے۔ میٹرک پاس بچے، مڈل پاس بچے، حافظ قرآن بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ 7 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں قرآن اور نبی کریم کے فرامین کو سمجھ کے پڑھانے کی استعداد پیدا کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے بچوں کو شام کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کل سے اس کے داخلے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح تجوید و قرات، یہ بھی ہمارا ایک شعبہ ہے۔ جو بچے حافظ قرآن ہیں اور اپنے قرآن کو اور خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس تجوید و قرات کے کورس میں 1 سالہ کورس ہے، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروائیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا خوبصورت تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ 5 کلاسیں پڑھ چکا تو اسے حفظ کے لیے داخل کروائیں۔ اگر وہ 2 سال یا 3 سال میں حفظ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں۔ 8ویں کا امتحان جہاں مرضی دلوا دیں، انشاءاللہ وہ ریگولر بچوں سے بہتر انداز میں وہ آپ کو پرفارمنس دے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا تعلیمی معاملہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو میں سب بہن بھائیوں سے التجا کروں گا کہ وہ اللہ کے اس پاک کلام کو سمجھنے پڑھنے کے لیے ضرور تھوڑا سا وقت نکالیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ایسے فائدے ہوں گے کہ آپ اس وقت کہیں گے کہ واقعتاً ہم نے یہ جو وقت دیا وہ بہت کم تھا، ہم بہت زیادہ وقت دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت اپنی پاک کلام قرآن سے ہمیں محبت دے، ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے اور ہمیں اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ایک بات جو عرض کرنی وہ یہ بھی ہے، یہ شوال کی آج 7 تاریخ ہو گئی۔ یہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پورے سال میں وہ روزہ دار رہا۔ تو یہ تھوڑی سی محنت ہمیں صوم الدہر، پورے زمانے کا روزے دار بنا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔